یاری از قلم انوش احمد، قسط نمبر 8۔ عبداللہ، آپ باز کیوں نہیں آ جاتے اپنی شرارتوں سے؟ یہ آپ کا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ میم نے سامنے چیئر پر بیٹھے سر وحاج کی شکایتیں سننے کے بعد سر جھکائے عبداللہ سے کہا، جس نے میم کی بات پر اپنا کان کھجایا، مگر چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی جسے جلد ہی چھپایا گیا۔ میم، آپ کسے سمجھا رہی ہیں؟ 3.5 سالوں میں سمجھا ہے یہ جو اب سمجھے گا؟ سر وحاج کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ سر وحاج بچہ ہے، سمجھ جائے گا، میم نے سر وحاج کو سمجھانا چاہا۔ بچہ؟ سر وحاج نے میم کی بات پر گھور کر عبداللہ کو سر تا پاؤں دیکھا۔ عبداللہ نے پھر مسکراہٹ چھپائی، جبکہ وائس چانسلر میم کوثر نے بھی سر وحاج کے ری ایکشن پر منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ہونٹوں کی جنبش، مسکراہٹ کو روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ سر وحاج مزید خفا ہو جائیں۔ سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، عبداللہ نے منہ بناتے کہا۔ یہ عنصر آپ کے اندر بھی موجود ہے؟ سر وحاج نے آئی برو ریز کرتے استفسار کیا۔ عبداللہ نے مدد طلب نظروں سے میم کو دیکھا، جو سیٹ پر آرام دہ بیٹھتی کندھے اچکا گئیں۔ اتنے میں سر نیازی بھی آفس میں اجازت طلب کر کے داخل ہوئے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ سر نیازی سلام کرنے کے بعد بولے۔ جی جی، میم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ عبداللہ یہاں موجود ہے اور سر وحاج کا سرخ چہرہ بتا رہا ہے خیریت کے امکان نہیں۔ سر نیازی فائل میم کے سپرد کرتے گویا ہوئے۔ سر، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس سچ بولا ہے آج، اور سر وحاج میری شکایت لگا رہے ہیں میم سے۔ اب آپ بتائیں، سچ بولنا گناہ تو نہیں ہے، ہے نا؟ عبداللہ نے معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتے پوچھا۔ سر نیازی نے عبداللہ کو دیکھا اور پھر سر وحاج کو۔ بالکل، اور سچ وقت پر بولنا چاہیے، سر وحاج نے دانت پیستے کہا، اور سر نیازی کو ساری بات بتائی۔ سر نیازی نے نفی میں سر ہلایا۔ عبداللہ، بہت بری حرکت کی ہے آپ نے، سر نیازی نے تعصب سے کہا۔ سر، میں شرمندہ ہوں، عبداللہ نے سر کھجاتے کہا۔ شرمندگی نظر تو نہیں آ رہی، میم، میں کہہ رہا ہوں میں اب اسے معاف نہیں کروں گا، آپ اسے سسپینڈ کریں 1 ہفتے کے لیے، سر وحاج برہمی سے بولے۔ عبداللہ نے آنکھیں ادھر ادھر گھماتے بچنے کی کوئی راہ تلاش کی۔ وہ 1 ہفتے تک بور نہیں ہو سکتا تھا، جی ہاں، وہ پانی میں آگ لگانے والا 1 ہفتے تک آگ لگائے بنا پانی کیسے پی سکتا تھا؟ عبداللہ صاحب عظیم طالب علم تھے، انہیں سسپینڈ ہونے کا خوف اپنے والدین یا پڑھائی کے حرج کی وجہ سے نہیں تھا، اسے سسپینڈ ہونے کا خوف اپنے بور ہونے کی وجہ سے تھا۔ کمال کا کیریکٹر۔ سر، آپ کو معلوم ہے، مجھے جب کوئی کہتا ہے تمہارے فیورٹ پروفیسر کون ہیں تو میں پتہ ہے آپ کا نام لیتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں سر، آپ کو تنگ وہی بندہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو میرا تنگ کرنا، میری محبت ہرٹ کرے گی، میں کبھی آپ کو تنگ نہ کرتا۔ عبداللہ ڈرامیٹک انداز میں دل پر ہاتھ رکھتا آنکھوں میں اداسی لیے بولا۔ سر نیازی اور میم کوثر نے عبداللہ کی شاندار ایکٹنگ پر اسے دل ہی دل میں داد پیش کی۔ عبداللہ کچھ قدم آگے لیتا سر وحاج کی کرسی کو اپنی سمت موڑتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھا، جیسا کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے کی I'm so sorry محبوبہ کو منانے والا ہو جو اس سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ I'm so sorry. I'll repeat it again.
عبداللہ کچھ قدم آگے لیتا سر وہاج کی کرسی کو اپنی سمت موڑتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھا، جیسا کوئی روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے والا ہو جو اس سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سر نیازی نے سینے پر ہاتھ فولڈ کرتے اپنی ہنسی ضبط کرتے سین کو ملاحظہ فرمایا، جبکہ میم کوثر نے اپنے منہ کے قریب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے عبداللہ کو دلچسپی سے دیکھا۔ اچھا ہوا میں میم نہیں تھی تو ہنسنا شروع کر دیتی۔ I'm so sorry۔ سر، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے۔ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، میرے تو گردے پھیپڑے یہاں تک کہ پسلیوں نے بھی آپ سے محبت کی ہے۔ او مائی گاڈ عبداللہ، آئی لو عبداللہ، اسی لیے آئی لو عبداللہ۔ او مائی گاڈ۔ عبداللہ نے کہتے اپنی اداس آنکھوں سمیت چہرہ اٹھائے سر وہاج کی جانب دیکھا، جن کی آئی بروز ریز تھیں۔ مطلب صاف تھا، ہو گئی نوٹنکی ہاں، یا باقی ہے کچھ؟ جبکہ عبداللہ نے منہ بسوڑا تو میم کوثر اور سر نیازی قہقہ لگا اٹھے۔ یار سر سوری نا، پلیز سسپینڈ نہ کریں، میں کیسے گزاروں گا ایک ہفتہ آپ سب کے بنا؟ عبداللہ اب سر وہاج کے پیر پکڑتا بولا۔ سر وہاج کو اب عبداللہ کے منہ بنا کر بولنے پر پیار آیا۔ سر وہاج نے عبداللہ کا کان پکڑتے اسے سیدھا کھڑا کیا اور خود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ باز آ جاؤ عبداللہ، اس دفعہ معاف کیا مگر آئندہ نہیں کروں گا، سمجھے؟ یار سر سوری نا، پلیز سسپینڈ نہ کریں، میں کیسے گزاروں گا ایک ہفتہ آپ سب کے بنا؟ عبداللہ اب سر وہاج کے پیر پکڑتا بولا۔ سر وہاج کو اب عبداللہ کے منہ بنا کر بولنے پر پیار آیا۔ سر وہاج نے عبداللہ کا کان پکڑتے اسے سیدھا کھڑا کیا اور خود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ باز آ جاؤ عبداللہ، اس دفعہ معاف کیا مگر آئندہ نہیں کروں گا، سمجھے؟ سر وہاج عبداللہ کا سرخ پڑتا کان چھوڑتے گویا ہوئے، جبکہ عبداللہ کراہتا اپنا کان مسلتا سر وہاج کو دیکھنے لگا اور مسکراتا سر اسبات میں ہلا گیا۔ آئی لو یو سر، عبداللہ سر وہاج کے گلے ملتا بولا۔ سر وہاج عبداللہ کی پیٹھ پر ایک مکہ جڑتے مسکرا دیے۔ مار دیا ظالم، عبداللہ منہ بناتے کرا اٹھا، جبکہ اب سر وہاج قہقہا لگا اٹھے۔ ہمدان لائبریری میں داخل ہوا۔ وہ علیشے کو ہی ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا تھا، جو اسے صبح سے ہی منہ نہیں لگا رہی تھی اور کلاس کے بعد پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکی تھی۔ ہمدان ابھی علیشے کو ہی تلاش کر رہا تھا جب اس کی نظر کامران کے ساتھ بیٹھی علیشے پر گئی۔ وہ اور کامران کچھ نوٹس بنانے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے کام میں بے حد مصروف تھے۔ نہ وہ پہلی بار نوٹس بنا رہے تھے، نہ ہمدان نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ مگر آج یہ منظر دیکھتے ہمدان کی رگیں تن گئیں، دل میں جیلسی کا احساس ہوا۔ ہمدان تن فن کرتا اس ٹیبل تک پہنچا اور خشمگین نگاہوں سے کامران کو گھورنے لگا۔ تمہیں پوری کلاس میں میری بیوی ہی ملی تھی ساتھ نوٹس بنوانے کے لیے؟ ہمدان اپنا بیگ ٹیبل پر پٹکتا سرخ چہرے سے دبا دبا غرایا تھا۔ وہ تو اس وقت لائبریرین صاحبہ بک شیلف میں کتابیں ترتیب دے رہی تھیں، اس لیے ان کا دھیان اس طرف نہ تھا، اور وہ کچھ تھیں بھی کافی دور ان لوگوں کی مخالف سمت میں، اس لیے ان تک آواز نہ پہنچی، جبکہ لائبریری میں اس وقت 4-5 اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا جو اپنی کتابوں میں بے حد مصروف تھے۔ کیا ہوا؟ کامران ہمدان کے غرانے پر اچھل پڑا اور بے حد خفگی سے ہمدان سے پوچھنے لگا، جبکہ علیشے بھی حیران ہوتی ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے نوٹس خود بناؤ، ہمدان نے کہتے علیشے کے سامنے سے نوٹ بک اور بکس بند کیں۔
غازی، یہ صرف کامران کے ہی نہیں، میرے بھی نوٹس ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ علیشہ حمدان کی حرکت پر غصہ اور حیرت سے بولی، مگر جیسے حمدان نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ حمدان، کیا ہو گیا ہے یار؟ کامران کو بھی حمدان کی حرکت پر حیرت ہوئی۔ خان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حمدان پھر غرایا۔ اس وقت اسے کامران اپنا کلاس فیلو اور دوست نہیں، دشمن نظر آ رہا تھا۔ غازی تم؟ علیشہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور حمدان کے روبرو ہوئی، مگر حمدان علیشہ کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سائلنس! لائبریرین کی حکمیہ آواز گونجی۔ انہیں شاید اب ہوش آیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف سی بولی۔ لائبریری میں موجود اسٹوڈنٹس نے بھی اب کتابوں سے سر اٹھائے حمدان اور علیشہ کو دیکھا۔ تم میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو اور شکل گم کرو اپنی، ورنہ خان کا مزید دماغ خراب ہوا نا، یہ لائبریری کا نقشہ بگڑ جائے گا۔ حمدان ہنوز خود پر ضبط کرتا کامران سے مخاطب ہوا، جو حمدان کے لفظوں میں چھپی دھمکی محسوس کرتا اور اس خان باڈی بلڈر کی تنی رگوں کو دیکھتا اپنی کتابیں سمیٹنے لگا۔ پٹھانی! کامران نے علیشہ کو مخاطب کرنا چاہا، یہ علیشہ کا نک نیم تھا، جبکہ حمدان نے آئی برو ریز کرتے کامران کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس پٹھانی کا پٹھان اپنے بلڈوزر جیسے وجود کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، حمدان نے جبڑے بھینچے کہا۔ اگر پٹھان کی اجازت ہو تو میں پٹھان کی پٹھانی اور اپنی بھابھی سے اپنے نوٹس لے لوں؟ کامران حمدان کے تاثرات پر دانت پیستا گویا ہوا، جبکہ کامران کی پٹھانی اور بھابھی والی بات پر حمدان کے جلتے دل پر برف پڑی اور حمدان احسان کرنے والے انداز میں آنکھیں گھما گیا، جس کا مطلب تھا جو لینا ہے جلدی لو اور دفع ہو، جبکہ علیشہ کلس کر رہ گئی اور کامران نوٹس اٹھاتا حمدان کو منہ پسوڑتے دیکھتا لائبریری سے باہر نکلا۔ تم کہاں چلی؟ علیشہ کو اپنا سامان بیگ میں ڈالتے دیکھ حمدان علیشہ سے مخاطب ہوا، جو زپ بند کرتی ایک نظر حمدان کو گھورتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ حمدان نے علیشہ کے ہاتھ سے بیگ لیتے ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر لائبریری میں موجود اسٹوڈنٹس پر ڈالتا علیشہ کی کلائی تھامے لائبریری کے کونے والی شیلف کے پیچھے لے گیا۔ حمدان نے یہ سب اتنی جلدی کیا کہ علیشہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی، اور جب سمجھ آیا تو خود کو حمدان کے حصار میں پایا۔ حمدان ایک بازو علیشہ کی کمر پر لپٹائے علیشہ کے ڈارک بلیک براؤن آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے 6 فٹ سے نکلتے قد سمیت اپنی چھوٹی سی بیوی پر جھکا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ غازی! علیشہ حمدان کی شرٹ پر دونوں ہاتھ رکھتی حمدان پر دبی دبی آواز میں غرائی۔ بدتمیزی کہاں کی ہے میں نے، میری ہیوی بیوی؟ بدتمیزی تو تم کر رہی ہو، صبح سے مجھے اگنور کر رہی ہو۔ حمدان علیشہ کی اونچی پونی میں سے چہرے کے اطراف میں نکلی لٹوں میں سے ایک ہلکی لٹ کو علیشہ کے کان کے پیچھے کرتا بولا، اور بے ساختہ اپنی بھاری انگلی سے علیشہ کی ڈریس سے میچنگ پلس کو چھو گیا۔ علیشہ حمدان کی بات اور ایکٹ پر دل تھامے اسے دیکھنے لگی۔ بولو! علیشہ کو خاموش دیکھتے حمدان نے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے خود سے لگایا۔ علیشہ کی دھڑکنیں حمدان کے چٹانی سینے سے جا ٹکرائی۔ علیشہ کا چہرہ خون چھلکا دینے کی حد تک سرخ ہوا، جبکہ حمدان علیشہ کے چہرے میں گم تھا۔ میں تو نہیں کر رہی تھی۔ علیشہ نے اپنی دھڑکنوں کو قابو رکھنے کی کوشش کرتے لہجہ خود بخود مقابل کی نزدیکی پر ڈگمگا گیا۔ علیشہ کے سرخ چہرے اور دھڑکنوں کی تیز رفتاری پر تضاد اس کے گھبراہٹ کو محسوس کرتے حمدان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ وہ ڈرنے والی نہیں تھی، مگر حمدان کی قربت اور اتنی نزدیکی پر وہ گھبرا رہی تھی۔ پھر صبح میرے ساتھ یونی کیوں نہیں آئی؟ مہرین کے ساتھ کیوں آئی؟ اور نہ میرے ساتھ بیٹھی کلاس میں؟ اور جب میں نے کینٹین چلنے کا کہا تو تم یہاں آ گئی اس کامران کے ساتھ نوٹس بنانے کے لیے۔ حمدان دوسرے ہاتھ کو علیشہ کے گال اور گردن پر ٹکاتا علیشہ کے گال پر انگوٹھا مس کرتا اپنا چہرہ علیشہ کے چہرے کے قریب کرتا گویا ہوا،
کامران کا نام لینے پر لہجہ خود بخود سنجیدہ ہوا۔ علیشے کو ہمدان کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ نگاہیں جھکیں، وہ ہمدان کے لہجے میں جلن محسوس نہیں کر پائی تھی۔ وہ میں علیشے گھبرائی۔ ہمدان نے بے خودی میں جھکتے علیشے کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ یہ اچانک ہوا تھا۔ علیشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ہمدان کے لبوں کے نرم گرم بو سے اور بیئرڈ کی چبھن سے علیشے کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ علیشے نے ہمدان کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچا۔ غازی، علیشے نے ہمدان کو پکارا۔ ہمدان جو علیشے کے گال پر لب رکھنے والا تھا، علیشے کے پکارنے پر مزید اپنی گرفت سخت کرتا علیشے کے گال پر شدت سے لب رکھ گیا۔ علیشے کا گال سرخ گلاب ہوا۔ اب بولو، میرے ساتھ بیٹھو گی؟ ہمدان علیشے کے سرخ پڑتے گال پر اپنی بیئرڈ رب کرتا کان میں سرگوشی نما بولا۔ علیشے کا قد ہمدان سے کافی چھوٹا تھا۔ ہمدان علیشے کے قد تک آتا بمشکل جھکا ہوا تھا۔ غازی، علیشے ہمدان کی بے رحمی پر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ تو ممکن نہ تھا۔ بولو میری پٹھانی، ساتھ بیٹھو گی؟ ہمدان ضد پر اترتا علیشے کا رخ دوسری سمت کیے دوسرے گال پر بھی بیئرڈ رب کرنے لگا۔ غازی، چھوڑو مجھے! علیشے اپنی سکن پر شدید جلن محسوس کرتی اب کی دفعہ غصے سے بولی۔ وہ ہمدان کا ضدی لہجہ محسوس کر چکی تھی۔ پہلے ہاں بولو، ہمدان نے ضدی لہجے میں کہا۔ علیشے کو غصہ آیا۔ نہیں بول رہی۔ علیشے اب ہمدان کے سینے سے گردن تک اپنے ہاتھ لاتی پھر ہمدان کے بال نوچتی ہوئی بولی۔ ہمدان علیشے کے ایکٹ کے لیے تیار نہ تھا، گڑبڑا گیا۔ ہیوی بیوی، کیا کر رہی ہو یار؟ ہمدان اپنے بالوں کا حشر نشر ہوتے دیکھ صدمے سے بولا۔ وہ اپنے بالوں کے معاملے میں بہت ٹچی تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے لگا رہی ہوں، علیشے نے پھر اپنا ایکٹ دہراتے کہا۔ ہمدان نے دانت پیستے علیشے کا ایکٹ برداشت کیا۔ پاگل، دور رہو میرے بالوں سے! ہمدان غرایا۔ تم پہلے مجھے آزاد کرو اپنی قید سے! علیشے بھی جواباً غرائی۔ پہلے ہاں بولو، میرے ساتھ بیٹھو گی کلاس میں؟ ہمدان اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹا۔ تمہارے ساتھ بیٹھوں تاکہ پھر سر نیازی مجھے مسز نالائق بولے، علیشے غصے سے بولی۔ جبکہ ہمدان علیشے کی بات سنتا اب اپنی کمر میں اٹھتی تکلیف کو مزید اگنور نہ کر سکا اور علیشے کو اپنے سینے پر ڈالے ہوا میں بلند کر گیا۔ اب ہمدان کو کچھ سکون ملا مگر کمر کو راحت ہوئی، جبکہ علیشے کے ہاتھ ہمدان کے بالوں سے ہٹتے اس کے کندھے پر منتقل ہوئے۔ تم میری بیوی ہو، اس لیے میرے ہر تخلص کے ساتھ تمہیں بھی پکارا جائے گا۔ عادت ڈالو ہیوی بیوی، اور تم اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھی تو میں ایسے ہی تمہیں لیے پوری یونیورسٹی کا چکر لگاؤں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ہمدان نے دوسری ہاتھ سے اپنے بال سیٹ کرتے کہا، جبکہ ایک ہاتھ کے حصار میں علیشے اس کی باہوں میں تھی، پیر ہوا میں محلق تھے۔ یہ علیشے کہاں گئی؟ بیگ تو یہاں ہے اس کا، اور ہمدان کا بھی۔ مہرین کی آواز علیشے اور ہمدان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پتہ نہیں، مجھے یہیں کا بولا تھا۔ ہدا کی بھی آواز ان دونوں کو سنائی دی۔ ہدا اور مہرین علیشے کے لیے لائبریری آئی تھیں، مگر یہاں علیشے کو نہ پا کر وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوئیں۔ علیشے نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہمدان کو دیکھا، جو مسکراتا علیشے کی طرف ہی متوجہ تھا۔ جلدی بولو ہیوی بیوی، ویسے بھی تمہارا وزن اتنا ہے کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے والی ہے۔ ہمدان علیشے کو آگ لگاتا بولا۔ تمہیں کس نے بولا ہے غازی کہ یہ چھچوری حرکتیں کرو؟ اتارو مجھے نیچے! علیشے غرائی۔ تم نے مجھے چھچورا کہا؟ ہمدان دانت پیستا گویا ہوا۔ علیشے نے ہمدان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے سر زور و شور سے اس بات میں ہلایا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ہمدان دوسرے ہاتھ سے علیشے کا جبڑا دبوچے اپنے مقابل کرتا علیشے کے ہونٹوں پر جھکا۔ علیشے کی پوری آنکھیں کھلی، جبکہ ہمدان علیشے کے کھلی آنکھیں دیکھ دلکشی سے ایک آنکھ ونک کرتا علیشے کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ علیشے نے ہمدان کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مزاحمت کرتے مکہ جڑے پیر بھی وہ بار بار جھلا رہی تھی، جبکہ ہمدان کو کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ بے حد مصروفیت سے اپنے کام میں مگن رہا۔ تم دونوں بھوتنیاں یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبداللہ کی آواز علیشہ کو سنائی دی، جبکہ ہمدان بے خود علیشہ کے ہونٹوں کو قید کیے تھا، جیسے آج اگر ان سے خود کو سیراب نہ کیا تو زندگی بھر پیاسا رہ جائے گا۔ علیشہ نے ہمدان کی گردن پر ناخن گاڑے۔ ہمدان ہوش میں تو آ گیا، مگر پھر علیشہ کی اس حرکت کا بدلہ لیتے علیشہ کے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑ گیا۔ علیشہ نے سرخ چہرے سمیت ہمدان کو خون خوار نظروں سے گھورا۔ چچورا بولنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ یہیں پر ہوں گے، ایسا کرو بھوتنی نمبر 1 تم اس طرح شیلف میں جاؤ اور بھوتنی اس طرف شیلف میں جاؤ، اور بھوتنی نمبر 3 تم اس طرف جاؤ اور میں اس طرف جاتا ہوں بھوتنی نمبر 2 اور میرے جگر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ گو۔ عبداللہ شاید مہرین اور ہدا کو انسٹرکشن دے رہا تھا، اور اب پھر عبداللہ کی آئے اوئی کی آوازیں گونجی۔ یقیناً ہدا اور مہرین نے بھوتنیوں کے نام پر اسے کسی بک سے باری باری مارا تھا۔ علیشہ کا پورا دھیان اس سمت تھا۔ اب علیشہ اپنی سمت پاؤں کی آواز سنتی بے بسی سے ہمدان کو دیکھنے لگی، جو اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ او مائی گاڈ، ہمدان ہیز گون کریزی۔ تو چلیں ویورز، امید ہے آپ کو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایپیسوڈ کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔